السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 75 پارٹ 1۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ انایا سیاہ ویلویٹ کے پیروں تک آتے لانگ نائٹی گاؤن میں ملبوس تھی، جس کے نیچے وہ گھٹنوں سے اوپر آتی نیٹ کی سلیو لیس نائٹی پہنے ہوئے تھی، جو بدن پر ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ انایا کے قیامت خیز بدن کا انگ انگ اس میں نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ گاؤن کی ڈوریاں آگے سے کس کر باندھتے جلتے آتش دان کے قریب اپنے گھٹنوں کے قریب بازو باندھے بیٹھی جلتی لکڑیوں کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ہفتے بعد آج حویلی آیا تھا۔ وہ ضروری کام کا کہہ کر حویلی سے پچھلے ایک ہفتے سے غائب تھا۔ اس دوران ایک فون تک نہیں کیا تھا۔ آج واپس آیا تو اس کی پیشانی چومتے اس کا حال پوچھتے انیکسی کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کا ایک ہفتہ کلام سے باہر رہنا اتنا نہیں چبھا تھا جتنا انیکسی کی طرف جانا انایا کو تکلیف دے گیا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ادھر تھا، اور وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے آتش دان میں جلتی لکڑیوں کی مانند سلگ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے تیار ہو کر کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب لگ رہا تھا وہ بھی انہی لکڑیوں کی طرح سیاہ راکھ میں تبدیل ہو جائے گی، مگر وہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ یہ 2 گھنٹے نہیں 2 صدیاں تھیں جو اس پر بیت رہی تھی۔ اسے لیلما خانم سے کوئی پرہاش نہیں تھی، وہ درخزئی کی مورے تھی۔ وہ لیلما خانم کا حق درخزئی خانزادہ پر تسلیم کرتی تھی، مگر وہاں موجود ملالہ خان ایک آگ تھی جو اسے ہمہ وقت جلائے رکھتی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے اور درخزئی کے درمیان سرد مہری بیگانیت کی دیوار آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس دن جرگے کے بعد وہ 2 دن حویلی میں ہی ٹھہرا رہا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان بات چیت بند تھی۔ وہ رات کو بیڈ کے کنارے پر لیٹتے اس سے میلوں دور ہوتا تھا۔ آج بھی واپس آتے اس کے ملنے میں ایک محبت کرنے والے شوہر کی گرم جوشی مفقود تھی۔ وہ کلام سے باہر کیوں گیا ہے؟ اسے کیا ضروری کام تھا؟ وہ اس ایک ہفتے میں سارا حویلی میں بلائی بلائی پھرتی سوچتی رہتی تھی۔ ایسا بھی کیا ضروری کام تھا وہ ایک فون بھی نہ کر سکا؟ سارا دن رات پشمینہ ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہی تھی۔ شاید وہی کہہ کر گیا تھا۔ وہ نیکسی میں کیا کر رہا ہے اتنی دیر سے؟ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اب مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ وہ آتش دان کے قریب پڑی لوہے کی سلاخ اٹھائے اسے جلتے آتش دان کی سطح پر اضطرابی انداز میں کریدنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر درخزئی خانزادہ کا سرد پن اس کا دل ہلا رہا تھا۔ وہ تقریباً 1.5 ہفتے سے اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ بچے کی وجہ سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، مگر انایا کو اس کا یہ خیال چبھنے لگا تھا۔ وہ تو اس کے لیے بے حد بے قرار رہتا تھا۔ اس کے لیے اس کے بغیر رہنا ایسے تھا جیسے سانسوں کے بغیر رہنا۔ یہی تو کہتا تھا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے بدن کی گلاب خوشبو کا وہ دیوانہ ہے۔ وہ ان مردوں میں سے ہے جو اپنی عورت کو اس کی طبیعت کی خرابی پر بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ اس کے قریب ہوتے ایسے ہی مدھم سرگوشیاں کرتے اسے گلاب کی طرح سرخ رکھتا تھا۔ اسے تو اب پتہ چلا تھا وہ ان مردوں میں سے تھا جو اپنی انا پر آ جائیں تو اپنی پسندیدہ عورت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنا نچللب دانتوں تلے بے دردی سے کچلتے لوہے کی سلاخ کو مزید سختی سے آتش دان کی سطح پر کریدنے لگی۔ سلاخ آگ پکڑتے تیزی سے سرخ ہو رہی تھی۔ انایا کا دل کر رہا تھا وہ اس گرم سلاخ کو چھو لے، شاید اندر کی جلن کچھ کم ہو سکے۔ وہ جیسا بھی مرد تھا، مگر وہ صرف ایک عورت تھی۔ وہ عورت جو اپنے پسندیدہ مرد کے قریب کسی دوسری عورت کی پرچھائی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انایا کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کے شفاف عارض کو بھگونے لگا تھا۔ ابریش کی دیوانگی اس کا پاگل پن آج سمجھ آنے لگا تھا۔ یہ خانزادے پہلے اپنی توجہ، اپنے لمس، اپنی باتوں، اپنی قربت سے عورت کو بے خود کر دیتے ہیں۔ اس کے وجود میں ایسے اترتے ہیں جیسے سینے میں دھڑکن، پھر جب عورت مکمل ان کے عشق میں ڈوب جاتی ہے، یہی خانزادے اپنی بے اعتنائی، اپنی بے وقوفی سے اسے نیم پاگل کرتے ہیں، جیسے وہ ہو رہی تھی نیم پاگل۔ ابریش بھی تو اسے پاگل لگتی تھی۔
جب وہ ساران خانزادہ کو لے کر پوزیسو ہوتی تھی۔ آج وہ تھی درخزئی خانزادہ کے لیے شدید پوزیسو، پاگل پن کی حد تک۔ پتہ نہیں عورت کیسے مرد کی بے وفائی، اس کے دوسرے نکاح کو سہن کر جاتی ہے۔ یہ تو مرد کی طرف سے گونپا گیا ایک ایسا زہریلا خنجر ہے جس کا زہر تریاک سے بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ اذیت کی انتہا تک سوچتے گہرے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے لگی۔ درخزئی ایسے نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے صرف ناراض ہے، بے وفائی کبھی نہیں۔ وہ اپنے نچلے لب پر دانتوں سے قہر ڈالتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھی اس کے دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اسے انیکسی میں ایک لمحہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہسیانی رونے لگی۔ اس کا نازک وجود بری طرح ہچکولے بھر رہا تھا۔ مرد کو خان کہہ کر پکارتی ہیں، عنایہ پشمینہ کی بات یاد کرتے مزید بری طرح سسکنے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عنایہ نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ سامنے کھڑی پشمینہ کو دیکھتے وہ جلدی سے اپنے عارض کو ہتھیلیوں سے رگڑ گئی۔ عنایہ نے اپنے گاؤن میں سے اپنی برہنہ سڈول ٹانگیں ڈھکیں۔ وہ پشمینہ کے سامنے خود کی تذلیل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تذلیل ہی تھی، وہ درخزئی خانزادہ کے لیے خود کو سجائے ہوئے تھی۔ وہ تھا کہ انیکسی میں اس وقت تھا اور وہاں وہ آگ تھی جو اس کے وجود کو ہر وقت جھلسائے رکھتی تھی۔ پشمینہ بڑی سی ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے سامنے وہ ٹرے رکھ دی۔ ٹرے میں چپلی کباب، سواتی یخنی، دم پخت، باجوڑی گوشت، گڑ والے چاول اور سجی تھی۔ ساتھ پر کئی روٹیاں تھیں۔ پشمینہ چھوٹی چھوٹی پلیٹس اس کے سامنے رکھتی جا رہی تھی۔ ساری ڈشز گوشت کی تھی۔ وہ پریگنسی میں ہر چیز کھا لیتی تھی۔ اسے گوشت یا اس کی اسمیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ خانم بھی نے آج پوری دعوت سجائی ہے درخزئی لالا کے لیے، اور بھی پکوان ہیں، مگر لالا نے کہا یہی لے جاؤ، وہ زیادہ نہیں کھا سکے گا۔ پشمینہ اسے بتا رہی تھی۔ اچھا، عنایہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ خاموشی سے روٹی کا نوالا توڑتے اپنے منہ میں ڈالے چبانے لگی۔ آج دل ہی نہیں کیا تھا گوشت کو منہ لگانے کو۔ پشمینہ سائڈ ٹیبل سے پڑے جگ سے گلاس میں پانی اڈیلتے اس کی طرف بڑھی۔ سب ہیں ادھر؟ عنایہ نے بمشکل روٹی کا نوالا اپنے اندر اتارتے پوچھا۔ ہاں سب ہی ہیں، بہرمن لالا کا کل ہی تو نکاح ہے، بہت بڑا دعوت رکھا ہے۔ درخزئی لالا اور خانم بھی نے پورا گاؤں بلایا ہے، ہر کسی کو دعوت دیا ہے، بڑا بڑا سردار، بہرمن کا دوست، سب کو ہی بلایا ہے۔ لالا کہہ رہا تھا ایسا جشن ہوگا، ایسا دعوت ہوگا جو کسی نے آج تک دیکھا نہیں ہوگا۔ وہ خوشی سے چہکتے بتا رہی تھی۔ عنایہ کے لیے حلق سے نوالا اتارنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنائے کھانے لگی۔ اپنا بچہ اسے بے حد عزیز تھا، وہ اس کے وجود کا حصہ تھا۔ وہ ستمگر پرواہ کرے یا نہ کرے مگر اسے اپنے پہلو میں پروان چڑھتے وجود کی پرواہ کرنی ہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہاں اس کی فیملی تھی، اس کے رشتے، وہ کہاں آتی تھی؟ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی بیگانگی، اس کی بے اعتنائی سے عنایہ کو اپنا دل ٹکڑوں میں ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، نہ وہ واپس بھیج سکتی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے سرد پن اس کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کی کسی بھی بات سے اس سے مزید ناراض ہو جائے۔ دل ایک انجانے خوف میں جکڑا ہوا تھا، کہیں وہ ملالہان اس کے قریب نہ آ جائے۔ کسی چیز کا ضرورت تو نہیں عنایہ بابی؟ پشمینہ نے اسے دیکھتے پوچھا۔ عنایہ نے سر جھکائے ہی نفی میں سر ہلایا۔ پشمینہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھی ادھر ہی ہے؟ عنایہ اس کی پشت دیکھتے آخرکار وہ سوال لبوں پر لے آئی جو اسے اذیت کے سوا کچھ نہیں دے رہا تھا۔ کون؟ پشمینہ نے مڑتے ہوئے عنایہ کو دیکھا۔ عنایہ کی گلابی ہوتی آنکھوں میں کرب دیکھتے وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ سمجھ آ گیا تھا وہ کس کا پوچھ رہی ہے۔ ادھر ہی ہے۔ پشمینہ آہستگی سے بولتے رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ عنایہ کی کرب زدہ زخمی نگاہوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک مرد دو عورتوں کا مجرم ٹھہرا تھا، وہ چاہ کر بھی ان دو عورتوں کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کس کا دکھ زیادہ گہرا تھا یا کس کا حق زیادہ پامال ہوا، وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ عنایہ ٹرے دور کھسکائے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ ادھر ہی تھی، اسے اپنا وجود بامبڑوں کی لپیٹ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان تمام پلیٹوں کو ٹرے میں رکھتے ہوئے ٹرے اٹھائے کھڑی ہوئی۔
وہ کمرے سے نکلتے کچن کی طرف بڑھتے تمام کھانا سنک میں پٹکتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے اپنا درخزئی کسی عورت کے قریب گوارا نہ تھا، اس ملالہ خان کے قریب تو بالکل نہیں۔ اس کی ہذیانی چیخیں کچن میں گونج رہی تھی، مگر اس کی ہذیانی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ رات گہری تھی، کلام کی پہاڑوں تلے چاندنی برف پر ٹھہر سی گئی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں جلتی لکڑیوں کی ہلکی روشنی دیواروں پر مدھم سے سائے بنا رہی تھی۔ عنایا اچھی طرح شنیل کی سرخ گرم رضائی خود پر اوڑھے کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے براؤن سلکی بال اس کے تکیے پر بکھرے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عنایا اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ دروازہ لاک کرتے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا۔ اپنی ریسٹ واچ اتار کر ڈریسنگ مرر کے ٹیبل پر رکھتے اس نے اپنی مردانہ شال کندھوں سے اتارتے کمرے میں پڑے صوفے پر اچھالی۔ وہ نیم اندھیرے میں ہی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے بارہو پرکشش نقوش کافی سنجیدہ تھے۔ یہ غیر معمولی سنجیدگی پچھلے کچھ دنوں سے اس کے نقوش کا خاصہ تھی۔ عنایا اس کی بیوی تھی، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اسے بے حد عزیز تھی، بلکہ جان سے زیادہ عزیز تھی۔ عنایا کے پہلو میں اس کی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ عنایا تو پہلے سے کہیں زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ دل میں دھڑکن کی طرح رہنے لگی تھی۔ اس کا بچہ، اس کا وارث عنایا کے پہلو میں دھڑک رہا تھا۔ اسے کبھی بیٹی کی خواہش تھی، مگر کلام آتے اس کی سوچوں میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ یہاں کے سردار کی حیثیت سے اس کی شخصیت، اس کی سوچوں میں اب سرداریت جھلکنے لگی تھی۔ ساری عمر یہی احساس تو اس کے رگ و جان میں سمائے رہا تھا کہ اس کا کوئی نہیں۔ رشتے تو بہت تھے، مگر کوئی اس کا نہ تھا۔ نہ زاران نہ ارحام، کوئی تو اس کا نہ تھا۔ وہ تو اپنا آپ اس کے بیچ ڈھونڈتا رہا، مگر وہ کبھی کسی کا نہ تھا۔ سوات میں جب بھی کسی ایک پر مصیبت آتی تو باقی سب اس کی ڈھال بن جاتے تھے، مگر اس کا تو کوئی نہ تھا۔ ارحام خانزادہ کو بھی تو اس سے کہیں زیادہ زاران، اسفند، شہرام عزیز تھے۔ وہ تو کبھی ارحام خانزادہ کی زندگی میں تھا ہی نہیں، تبھی تو وہ اسے نہ اپنی خوشی نہ غم میں شریک کر پایا۔ جب کبھی اسے پکارا بھی تو اپنی ہی الجھنوں، اپنے ہی رشتوں میں الجھا ہوتا تھا۔ نتیجتاً وہ ارحام خانزادہ سے مزید دور ہوتا چلا گیا۔ آج بھی اگر وہ کبھی درد میں ہوگا تو اسے یقین تھا اس کے درد پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے اب اپنا وارث چاہیے تھا، اپنا خون، اپنا بیٹا، اپنی نسل جو اس کی پہچان بنے، بنا کسی سوال، بنا کسی پرانی محرومی کے۔ اور وہ وارث اسے عنقریب عنایا دینے والی تھی۔ وہ مرر میں دیکھتے اپنی ہلکی گنی سنہری سی بیڑ کو انگلیوں سے سلجھاتے مرغوبیت سے مسکرایا۔ یہ احساس کتنا جان لیوا تھا، کوئی اس کا ہوگا۔ بنا کسی شرط، کسی غرض دکھاوے اس کا خون، درخزئی خانزادہ کا خون، اس کا بیٹا، اس کا وارث۔ وہ مرر میں دیکھتے ہی اپنی مغروریت سے اٹھی بمیں مزید اچکا گیا۔ درخزئی خانزادہ اپنے بازو کے کف لنکس کھولتے، اپنی قمیض کے اگلے بٹن کھولتے اسے اتارتے ہوئے صوفے پر اچھال گیا۔ اب وہ شلوار پر سیاہ سینڈو میں ملبوس تھا۔ اس کے پہاڑوں پر کی گئی کثرتی ورزش باڈی سیاہ سینڈو میں مزید پرکشش لگنے لگی تھی۔ وہ اپنے سرخ و سفید چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھتے رضائی خود پر اچھی طرح اوڑھتے عنایا کی طرف پشت کیے لیٹ گیا۔ عنایا نے مزید سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ دل پہلو میں شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا درخزئی اسے ابھی اپنی باہوں میں بھر لے گا۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اتنا تو اسے پتا تھا، 12 دن بعد اس کی ضرورت، اس کی طلب اسے اس کے پاس کھینچ لائے گی۔ وہ اپنا لب کچلتے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے مزید کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ اب اسے ہی اس کی طرف بڑھنا تھا، یہ فاصلہ پاٹنا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ یکدم اس بیتی رات میں درخزئی خانزادہ کے مدھم خراٹے گونجنے لگے۔ عنایا نے پلٹتے ہوئے اس کی پشت کو بھیگی بے یقین نگاہوں سے دیکھا تھا۔ عنایا کو اپنے سر میں دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ درخزئی خانزادہ کے خراٹے اسے ہتھوڑوں کی مانند اپنے دماغ پر بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ لب کچلتے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھ گئی۔ اس کے فاصلے پاٹنے کا انتظار کیے بغیر وہ اس کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ اسے مزید خود سے دور نہیں دیکھ سکتی تھی، ورنہ اس کی سانسیں بند ہو جاتی۔ عنایا ہچکی لیتے اس کی پشت کے سار لپٹتے اپنے ایک ہاتھ سے درخزئی خانزادہ کے سینے کو جکڑ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھ اسی لمحے کھل گئی تھی۔ یہ عورت اس کے قریب ہو، اسے پتہ نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی قربت کی خوشبو اس کے وجود میں رس بس گئی تھی۔
درخزئی خانزادہ کی شرابی رنگ کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے سویا ہی نہ تھا، بہت کم نیند لی تھی۔ شدید جسمانی ذہنی تھکاوٹ سے وہ آج لمحوں میں گہری نیند سو گیا تھا۔ اتنی تھکاوٹ میں اسے صرف عنایہ کی قربت چاہیے تھی، مگر وہ اس سے ابھی بھی ناراض تھا۔ وہ جس طرح جرگے میں بے پردہ آئی وہ اسے معاف نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ اس کے اندر غم غصہ بھی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ پریگننٹ نہ ہوتی تو وہ اپنا غصہ شاید اس پر اتار لیتا، اس کنڈیشن میں وہ اسے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عنایہ اس کی پشت پر اب اپنے نرم لب رکھ رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ ضبط سے آنکھیں موند گیا۔ اس کے پرحدت بوسوں کی بچھاڑ اس کی کمر پر بڑھتی جا رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی بے چینی اس طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ عنایہ کا ہاتھ سینے سے سرکتے بے باکی دکھانے لگا۔ وہ جبڑے بھینچتے اس کا ہاتھ اپنی آئینی گرفت میں جکڑ گیا۔ عنایہ نے اس کے سینے پر لب رکھتے سسکی لی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچتے رخ پلٹ گئی تھی۔ درخزئی اپنی آئی برو مسلتے رخ پلٹے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک جھٹکے سے اس کے پھولوں سے زیادہ نازک وجود کو اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ تھکاوٹ زدہ آنکھوں میں وہ اپنی طلب جگتی دیکھ سکتی تھی۔ مقابل کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ عنایہ اس کی گرم تپش زدہ نگاہوں سے گھبراتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ اس کی کمر کو سختی سے جکڑے رخ پلٹے اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ عنایہ کی گاؤن کی ڈوریاں کھولتے وہ اس کا گاؤن کندھوں سے نیچے کھسکاتے ریموو کر گیا۔ وہ سیاہ نیٹ کی گھٹنوں سے اوپر آتی نائٹی میں ملبوس تھی۔ درخزئی خانزادہ سائیڈ لیمپ آن کیے لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کے دو آتشاہ بدن پر گہری گرم نگاہ ڈالتے اس پر جھک گیا تھا۔ وہ لمحوں میں اپنی شدتوں سے اس کے تن پر موجود نائٹی کو تہس نہس کر چکا تھا۔ نیٹ کی سیاہ نائٹی اب بدن پر ہوتے ہوئے بھی نہ تھی۔ وہ اس کی گردن پر جھکے اسے اپنی شدتوں سے داغدار کرتے سائیڈ لیمپ ایک ہاتھ سے بجھاتے اسے اپنے وجود کا حصہ بنائے اس میں اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ شنیل کے رضائی میں دونوں کی گرم دہکتی سانسیں گونجتے گرم کمرے کو مزید گرم کر رہی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ اس کی شدتوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ اس پر اپنی تمام تر تھکاوٹ اس کے وجود میں انڈیلتے رخ پلٹ گیا تھا۔ عنایہ نے اپنا سیاہ گاؤن پہنتے ہوئے اپنے بکھرے تھکاوٹ زدہ وجود کو سنبھالتے درخزئی خانزادہ کی پشت پر بھیگی نگاہ ڈالی۔ وہ اب سفید رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس تھا۔ وہ رضائی کے بغیر ہی سو گیا تھا۔ اس کے مدھم خراٹے اور سانسوں کی آواز ایک بار پھر سے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ عنایہ تکیے پر سر رکھتے اپنی بھیگی نگاہیں چھت پر گاڑ گئی۔ اسے پہلے سے زیادہ تنہائی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ پاس آیا پھر بھی دل اس کی بے تنائی پر رو رہا تھا۔ جسم تھک گیا تھا مگر اس کی طلب تو نہ مٹی تھی۔ اس کے سر میں مزید دھماکے ہونے لگے تھے۔ آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکلتے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ میں ٹوٹتی ہوں ہر رات تیرے فاصلوں میں، پھر بھی تیری طلب میں جاگتی رہتی ہوں۔ میرے لب خاموش ہیں مگر دل چیخ اٹھا ہے کہ تو پاس ہو کر بھی کہیں اور بسا ہے۔ تو نے چھو کر بھی مکمل نہ کیا مجھے، ادھورا چھوڑ کر سزا میں بدل دیا مجھے۔ میں تیری چاہت میں خود کو مٹا بیٹھی اور تو میری قربت میں ہی سے بھی خوف کھا بیٹھا۔ یہ کیسا عشق ہے جو سزا دیتا ہے مجھے، میں تڑپتی ہوں تو چپ چاپ دیکھتا ہے مجھے۔ وہ رخ پلٹے سو گیا تھا مگر وہ سو نہ سکی تھی۔ اس کا وجود درخزئی خانزادہ کی مضبوط گرم باہیں مانگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ رات جیسی بھی تھی کہ مگر یہ ملن کی ان کی آخری رات تھی۔ عنایہ سیاہ رنگ کے بے حد خوبصورت لہنگا چولی میں ملبوس تھی جو اس کی ویڈنگ نائٹ کا تھا۔ لہنگا بلاؤز بہت ڈیلیکیٹ تھا۔ وہ اپنے لہنگے کو اس طرح اپنی کمر پر ڈوریوں سے مضبوطی سے باندھے ہوئے تھی کہ بلاؤز لہنگا ایک میکسی کی طرح دکھنے لگا تھا۔ بلاؤز بے حد تنگ تھا۔ وہ جسم کے ساتھ ہی چپکا تھا۔ وہ اپنے نازک سے ریڈ کامدار دوپٹے کو سر پر پنوں کے ذریعے اٹیچ کر گئی تھی۔ وہ اپنے سلکی براؤن بال کو آتے کمر تک کھولے ہوئے تھی مگر آگے سے بال پنس کے ذریعے اچھی طرح سیٹ کیے ہوئے تھے۔ سلکی بال کمر پر ہی بکھرے تھے۔ گردن میں گولڈ کی نازک چین پہن رکھی تھی جو درخزئی نے اسے دی تھی۔ درخزئی خانزادہ کا سب سے قیمتی گفٹ اس کی مورے کے جھمکے تھے جو کافی بھاری تھے۔ اس کے کان اتنے بھاری جھمکوں کا بوجھ بمشکل ہی اٹھاتے تھے۔ درخزئی خانزادہ نے اسے بتایا تھا اس کی مورے ہر وقت یہ جھمکے پہنتی تھی مگر آخری دنوں میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی
اس کے پاپا نے تب یہ جھمکے اتار دیے تھے۔ عنایا وہ سونے کے جھمکے لکڑی کے بھاری باکس سے نکالتے کانوں میں پہننے لگی۔ درخت زئی ان جھمکوں کو اس کے کانوں میں دیکھتے بہت خوش ہوتا تھا۔ عنایا لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے جھمکے پہنتے، ہونٹوں پر ریڈ بلڈ لپسٹک لگانے لگی۔ آرس پر پنک ہائی لائٹر لگائے وہ مکمل تیار تھی۔ عنایا نے مرر میں خود کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ اپنا جلتا دو آتشہ حسن دیکھتے اس کے لبوں پر مغروریت بھری مسکراہٹ سجی تھی۔ درخت زئی خانزادہ اسے دیکھتے بہک جائے گا، وہ جانتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے اپنی نگاہیں ہٹا نہیں سکے گا۔ اسی لمحے درخت زئی خانزادہ شاور لے کر واش روم سے نکلا تھا۔ وہ شرٹ لیس سفید ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ وہ مرر میں نظر آتے اس کے دو آتشہ وجود کو ٹھٹکا تھا۔ اس کی دھڑکن شدت سے دھڑکی تھی۔ دوسرے لمحے وہ خود پر بیگانگیت کا لبادہ اوڑھے سرد و سپاٹ چہرہ لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عنایا نے بھیگی گلابی نگاہ درخت زئی کی پشت پر ڈالی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے کچلتے ہوئے اپنی کلائی میں سونے کی باریک چوڑیاں پہننے لگی۔ درخت زئی خانزادہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ ویسکٹ پہنے باہر آیا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے نم زدہ بالوں میں برش پھیرتے انہیں جل سے سیٹ کرنے لگا۔ عنایا نے اس کے جسم سے اٹھتی مسحور کن خوشبو سے بے چین ہوتے کنکھیوں سے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس کے طلسماتی نقوش دیکھتے وہ اپنے نچلے لب پر مزید قہر ڈھانے لگی تھی۔ سیاہ رنگت میں اس کی سرخ و سفید رنگت مزید نمایاں ہونے لگی تھی۔ اس کی اٹھی ہوئی مغرور ناک، اس کی شرابی آنکھیں اس کے نقوش کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ ہلکے براؤن بال، ہلکی ہلکی گولڈن بیئرڈ اس کے چہرے پر بے حد جچتی تھی۔ درخت زئی خانزادہ کی بارہو پرسنالٹی سے اس کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ درخت زئی خانزادہ اسے مکمل اگنور کرتے اب اپنے کف لنکس لگا رہا تھا۔ وہ عنایا کی گہری نظریں خود پر محسوس کر چکا تھا۔ اپنی بیوی کی بے ترتیب دھڑکنیں بھی اسے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس سے شدت سے محبت کرتی تھی، وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسی بات کا تو دکھ تھا وہ اس سے اتنی محبت کرنے کے باوجود اس کے فیصلے کے درمیان آئی، بے پردہ مردانے میں آئی۔ وہ اس کی محبوبہ نہیں، اس کی بیوی تھی۔ اس کا کھلا چہرہ بھی اب کسی کے سامنے گوارا نہ تھا۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عنایا اپنے لرزتے وجود پر بمشکل قابو پاتے اپنی بھیگی نگاہیں مرر پر گاڑ گئی۔ آج رات وہ درخت زئی سے معافی مانگ کر بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ مزید اس کی بے اعتنائی ناراضگی نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے کمرے سے نکلتے باہر لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج میں مہمان خواتین آ چکی تھی۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں نکاح تھا۔ زرلشتہ دلہن کی طرح سجی سجائی ایک کمرے میں تھی۔ نکاح کے بعد اسے باہر لاؤنج میں لانا تھا۔ عنایا باہر آتے للما خانم کو سلام کرتے باقی سب سے ملنے لگی۔ سب کی نگاہوں میں حیرت دیکھتے وہ پریشان ہوئی تھی۔ سبھی مہمان خواتین اسے چبھتی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کی دعائیں لیتے ان کے پاس بیٹھنے ہی لگی تھی، پشمینہ اس کے پاس چلی آئی تھی۔ بھابھی زرلشتہ تم کو بلا رہا ہے، پشمینہ اس کے سر پر کھڑے ہوتے بولنے لگی۔ اس نے نوٹ کیا تھا جب بھی حویلی میں کچھ ایسی تقریب ہوتی تو پشمینہ اس کے سر سے نہیں ہٹتی تھی، جیسے اس کی خاص ڈیوٹی لگی ہو، اسے کسی رشتہ دار کے پاس نہ بیٹھنے دینا ہو۔ وہ گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا اپنا دل اوپتا تھا ان مہمانوں کے پاس بیٹھنے کو۔ للما خانم تو اسے بیزار کینہ توز نگاہوں سے دیکھتے منہ پھیر لیتی تھی۔ کچھ ادھیڑ عمر کی خواتین بھی للما خانم کی طرح اسے نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتی تھی۔ کچھ اسے حیرانگی سے دیکھتی جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، اور آج تو سب کی نگاہیں ویسے بھی کچھ عجیب تھی۔ وہ زرلشتہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ درخت زئی زنان خانے میں آتا دکھائی دیا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے زرلشتہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ راستے سے ہٹو، نکاح خواہ یہاں آنے لگا ہے۔ درخت زئی خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے جکڑے زرلشتہ کے کمرے کے سامنے بنے پلر کے ساتھ لگا گیا۔ وہ پلر پر ہاتھ جمائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عنایا اس کی گہری نگاہوں پر نہ روٹھے انداز پر اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ براؤن آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ کمرے میں دیکھا نہیں، اب یہاں دیکھ رہا تھا۔ درخت زئی خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کان کے جھمکے پر اپنے لب رکھے۔ عنایا کی آنکھوں کی نمی مزید بڑھی تھی۔ اچھے لگ رہے ہیں یہ جھمکے، وہ انگلی سے جھمکے کو چھیڑتے بھاری آواز میں بولا۔ مقابل کی تعریف پر عنایا کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔
اسے اپنی مورے کے جھمکے ہی اچھے لگے تھے۔ وہ تو یہ ہر بار کہتا تھا جب جب وہ پہنتی تھی، ہٹ جاؤ یہاں سے، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، میں نہیں چاہتا میری اتنی خوبصورت بیوی پر کسی کی نظر پڑے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے، اس کی کلائی پکڑے اب سونے کی چوڑیوں پر لب رکھ گیا تھا، وہ بھی اس کی مورے کی تھی۔ وہ ایسا ہی کرتا تھا جب جب اس کی مورے کے زیورات پہنتی تھی۔ انایا اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے اس بات میں گردن ہلا گئی تھی۔ گڈ مائی سوین، میری فرما بردار بیوی۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ گیا، اب کی بار بھی اپنی مورے کی سونے کی چین پر لب رکھے تھے۔ انایا اور اس کے لہجے میں طنز محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسے سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ انایا خود پر قابو پاتے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ زرلشتا اور بہرمن کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھے تھے، پشمینہ اس کے ساتھ سائے کی طرح کھڑی تھی۔ درخزئی خانزادہ کا طنزیہ لہجہ، اس کی سرد نگاہیں یاد کرتے انایا وہاں ہو کر بھی نہیں تھی۔ وہ اسے نافرمان بیوی سمجھتا تھا۔ وہ اس طرابی انداز میں یہی سوچ رہی تھی۔ یکدم انایا ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑی ہوئی۔ اسے انیکسی کی طرف کھلتے دروازے میں سے ملالہ آتی دکھائی دی۔ وہ اسی کی طرح سیم لہنگا چولی میں ملبوس تھی۔ وہ ریڈ دوپٹہ اپنے ایک طرف شانے پر ڈالے ہوئے تھی اور اپنے سنہری بالوں کا ڈھیلا سا مگر سٹائلش انداز میں جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ وہ گردن میں بے حد نفیس سونے کا چوکر پہنے ہوئے تھی جو سب زرکون سے جڑا تھا۔ اس کے کان خالی تھے۔ وہ بے حد خوبصورت میک اپ کیے ہوئے تھی۔ سیاہ کوجل میں اس کی سبز آنکھوں کی خوبصورتی بڑھ گئی تھی۔ لہنگا چولی میں اس کا دو آتشا بدن قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس نے اپنے کندن نشیب و فراز اپنے بدن کی رہنائیاں چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس طرح انایا نے دوپٹے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہ درخزئی خانزادہ کے خوف سے خود کو چھپائے ہوئے تھی، مگر ملالہ خان وہ اپنی رہنائیوں اپنی خوبصورتی کا مکمل اشتہار لگائے ہوئے تھی۔ اس سرخ جوڑے میں اس کا برہنہ جسم عیاں نہیں ہو رہا تھا، مگر بلاؤز کی فٹنگ بے حد زیادہ تھی۔ لہنگا ڈیلیکیٹ اور گہراؤ دار تھا، وہ بھی اس کے جسم کے بقیہ نشیب و فراز کو اجاگر کیے ہوئے تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھے تو سانس روک دے۔ پشمینہ پریشانی سے ملالہ خان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ انایا جیسا ڈریس پہنے گی۔ سب ہونکوں کی طرح دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ملالہ خان انایا کو دیکھتے ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رکی تھی، دوسرے لمحے وہ سپاٹ انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ پشمینہ جلدی سے ملالہ خان کی طرف بڑھی۔ ملالہ باجی، یہ کیوں پہنا ہے؟ خان صاحب آپ کی جان لے لیں گے۔ پشمینہ نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا انایا بھی یہی پہنے گی، مجھے تو لگا خان اس کے لیے شہر سے نیا قیمتی جوڑا لایا ہوگا۔ میرے پاس یہی لباس تھا جو خان کا پسندیدہ ہے، چاہے اس نے اپنی دوسری بیوی کے لیے خریدا تھا، مگر پسند تو اس نے ہی کیا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں وہ میری طرف دیکھ کر اپنی نظریں نہ پھیر سکے۔ نہیں پھیر سکے گا نہ خان اپنی نظریں؟ ملالہ نے سوال کرتے پشمینہ کی طرف دیکھا، آواز شدت سے بھیگی تھی۔ انایا لرزتے جسم کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، اس کے ضبط کا پیمانہ جیسے لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اس کے جیسا لباس کہے سے پہن سکتی ہے، وہ بھی اس کی فرسٹ نائٹ کا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ پہن چکی تھی۔ اس دن تو انایا برداشت کر چکی تھی، مگر آج اس کے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا بدن شعلوں کی مانند دہک اٹھا تھا، جسم کی کپاہٹ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ انایا سلگتے بدن کے ساتھ ملالہ خان کی طرف بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ لباس پہننے کی؟ وہ ملالہ خان کے مقابل آتے ہررائی۔ جس طرح تم نے یہ لباس پہنا اسی طرح میں نے بھی پہن لیا، اس میں بات ہمت کی کیسے آ گئی؟ ملالہ خان بھی جواباً تنک کر بولی، مگر آواز نسبتاً انایا سے نیچی تھی۔ انایا کی گردن پر درخزئی کی شدت دیکھتے ملالہ خان کے وجود میں آگ دہک اٹھی تھی، پورا وجود بامڑوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ یہ وہی لہنگا ہے جو میں نے اپنی فرسٹ نائٹ پر پہنا تھا، اس لباس میں درخزئی خانزادہ نے مجھ سے حق لیا تھا، تم میں شرم ہے یا نہیں؟ انایا کامتے بدن کے ساتھ بولی۔ لاؤنج میں سب ہی انہیں دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے سب ہی جانتے تھے۔ لیلما خانم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ تو خود چاہتی تھی ملالہ اور درخزئی کی سچائی آج انایا کے سامنے آ جائے۔ جس لباس میں خان نے تم سے حق لیا تھا وہ تمہارے بدن پر موجود ہے، جو لباس میرے بدن پر ہے وہ تمہارا نہیں ہے، نہ خان نے اس میں مجھے چھوا ہے۔ ملالہ حق لینے والی بات پر اپنے حواس کھوتے ہررائی۔ یو بلڈی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ کہنے کی
درخزئی تمہیں چھوتا؟ عنایا پاگل ہوتے دبی آواز میں چیخی۔ میں نے صرف ایک بات کہی عنایا، یہ لباس یہاں کوئی اور بھی پہن سکتا تھا، کیا تم اس سے بھی ایسے بات کرتی؟ یہ اتفاق ہے میں نے تمہارے جیسا لباس پہنا۔ ملالہ خان نے مردانے کی طرف دیکھتے آہستگی سے کہا۔ عنایا کی اونچی آواز اور ملالہ کی رنگت فاق ہو چکی تھی۔ کوئی اور پہنتا میں یہ سوال کبھی نہ کرتی، مگر یہ لباس تم نے پہنا ہے۔ تم جیسی بے شرم عورت پر مجھے یہ لباس قبول نہیں، جو اپنی اداؤں سے ایک شادی شدہ مرد کو پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تم میں بہت آگ ہے تو کلام میں کسی اور خان کو ڈھونڈ لو، میرے درخزئی کا پیچھا چھوڑ دو۔ عنایا سلگتے ہوئے لہجے میں ہرائی۔ زنان خانے میں چہمگوئیاں بڑھنے لگی تھی۔ لیکن تم میں تو شرم نام کی چیز ہی نہیں ملالہ۔ عنایا کی آواز نفرت سے تھرا گئی تھی۔ اگر درخزئی اتنا ہی عزیز تھا تو اس سے پہلے ہی نکاح کر لیتی۔ حلال رشتہ قبول نہ ہوا تو اب حرام خواب دیکھ رہی ہو۔ تم جیسی عورتیں حلال رشتوں سے گھٹن محسوس کرتی ہیں اور حرام رشتوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی ورنہ زبان کھینچ لوں گی۔ ملالہ خان بھی ہرائی تھی۔ اب سب ہی صوفوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ ہاتھ لگا کر دیکھو جان لے لوں گی تمہاری۔ درخزئی صرف میرا ہے، تم جیسی عورت پر وہ تھوکے کا بھی نہیں، وہ حرام نہیں کھاتا۔ عنایا کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے۔ حرام نہیں کھاتا تو حلال تو کھاتا ہے نا؟ ملالہ خواص کھوتے چیخی۔ میں اس کی حلال بیوی ہوں، وہ میرا شوہر ہے۔ یہ جملہ عنایا کے پیروں تلے زمین کھینچنے کو کافی تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، نگاہوں میں بے یقینی اور گردن پر کپکپاتے ہاتھ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو تم؟ اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ بکواس نہیں سچ۔ ملالہ خان کی آواز کانپ رہی تھی۔ خان نے مجھ سے محبت کی پھر نکاح کیا، تم سے پہلے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں کی سانسیں، دونوں کی گردنیں ایک ہی تکلیف سے الجھتی جا رہی تھی، اور کاش کی تکرار عنایا کے لیے اب زندگی کا پھندا بنتی جا رہی تھی۔ کاش وہ درخزئی خانزادہ کی محبت پر اعتبار نہ کرتی۔ ملالہ خان اپنا چوکر بری طرح کھینچ رہی تھی، اسے بھی اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کاش وہ اس نکاح سے نہ بھاگتی، آج وہ صرف اس کا ہوتا۔ کاش، یہ کاش اب اس کی سانسیں بند کر رہا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ عنایا کی سسکیوں میں ڈوبا لہجہ لاؤنج کی فضا کو چیر گیا۔ درخزئی صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ صرف میرا شوہر ہے۔ اس کا کانپتا وجود شدت جذبات سے مزید لرز اٹھا۔ وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ میرا بھی شوہر ہے۔ ملالہ خان کی نم آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اس کے لفظوں کو اور بوچھل کر دیا۔ اس کی پرسوز ہچکیاں بھی زنان خانے میں گونج رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے سب چہروں پر تجسس اور تماشبینی تھے، جیسے وہ کوئی دلچسپ کھیل دیکھ رہے ہوں۔ انہیں کسی کے آنسوؤں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ لیلما خانم بھی بے رحمی سے دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سے بھی محبت کرتا ہے؟ عنایا کے لب کپکپا اٹھے، دل میں جیسے سوالوں کا طوفان اٹھا تھا۔ محبت میں بھی ہوتا ہے کیا؟ یا محبت میں شراکت ہوتی ہے؟ اس کا بھیگا لہجہ سوال نہیں تھا، ایک زخمی عورت کی سسکیوں میں دبا دہائی تھا۔ نہیں ہوتا، نہیں ہوتی شراکت، دے دو میرا خان مجھے واپس۔ ملالہ خان عنایا کے آگے ہاتھ جوڑتے رو دی تھی۔ چٹاخ! جواباً عنایا کا ہاتھ اٹھتا ملالہ خان کا گال لال کر گیا۔ I will kill you. You are a filthy woman with no shame. You run away from another man. Go back to him. تمہاری جان لے لوں گی، تم ایک ذلیل عورت ہو، تم میں شرم نہیں، غزین کے لیے باغی تھی، اسی کے پاس جاؤ۔ Don't you dare insult me again or raise hand on me, or I will show you what it means to be true خانم. The man I choose to go to, the man alone is my خان. مزید گالی مت دینا، نہ ہاتھ اٹھانا، ورنہ میں تمہیں خانم بن کر دکھاؤں گی۔ میں جس کے پاس جانا چاہتی ہوں وہ میرا خان ہے۔ ملالہ خان بھی جواباً انگریزی میں غرائی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ عنایا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیخی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اتنا چیخو مت عنایا، ہمارا بیٹی بھی درخزئی کا بیوی ہے، اس کا بھی درخزئی پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے۔ تم کیسے ہمارے بیٹی کے جان لے سکتا ہے؟ لیلما خانم نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ملالہ خان نے چبھتی بھیگی نگاہ لیلما خانم پر ڈالی۔ وہ کیا کرنا چاہتی تھی وہ سمجھ گئی تھی۔ درخزئی کی پھپھو مردانے کی طرف کھلتا دروازہ ذرا سا کھولے آگے بڑھتے اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ ہائے ہائے، ہمارا درخزئی کا زندگی میں کیسا عورتیں آیا ہے، دونوں کو ہی اس کا عزت کا خیال نہیں۔
نہیں ہے اس کا کسی پر بھی حق، وہ صرف میرا ہے۔ عنایا شدت گریہ سے ہذیانی چیخ اٹھی تھی، اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ عنایا کی آواز مردانے تک پہنچی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے درخزئی خانزادہ کے ہاتھ رکے تھے، کن پٹی کی رگیں پھڑکی تھیں۔ درخزئی خانزادہ کی پھپھو مسلسل سینہ پیٹ رہی تھی۔ بھابھی کیا کر رہا ہے؟ تمہارا طبیعت خراب ہو جائے گا۔ پشمینہ جلدی سے عنایا کی طرف بڑھی، وہ اپنے خواص میں نہیں لگ رہی تھی۔ بھابھی تم کمرے میں چلو۔ پشمینہ نے عنایا کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ عنایا ہاتھ چھڑواتے ہوئے ملالہ کے مزید قریب ہوئی۔ تم نے کہا تم اسی مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، وہی تمہارا خان ہے، اور اگر میں نے تمہیں کچھ کہا تو تم مجھے خانم بن کر دکھاؤ گی؟ عنایا نے ملالہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں سوال کیا۔ ہاں وہی ہے میرا خان، اور اب میں کوئی بھی غلط لفظ نہیں سنوں گی۔ ملالہ نے لب بھینچتے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تم مجھے خانم بن کر دکھاؤ گی؟ عنایا ہنسی تھی تلخی سے۔ میں نے تو سنا ہے جب کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد کی طرف مائل ہوتی ہے تو یا تو اسے طلاق ملتی ہے یا وہ قتل کر دی جاتی ہے۔ اب سمجھ نہیں آتا تم بغیرت ہو یا درخزئی؟ عنایا، ملالہ خان ضبط ہوتے اپنا ہاتھ اٹھا گئی تھی۔ ملالہ! درخزئی خانزادہ کی گرجتی آواز گونجی تو ملالہ کا اٹھا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا تھا۔ ملالہ خان نے کپکپاتے ہوئے درخزئی کو دیکھا، جو مردانے کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ملالہ خان اور عنایا کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہرمند سفید شلوار قمیض میں ملبوس درخزئی کے ساتھ کھڑے اپنی پسٹل ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ دونوں کی آوازیں مردانے تک آ رہی تھی۔ بہرمند دونوں کو ہی گور رہا تھا۔ عنایا نے ابھی تک مڑتے ہوئے درخزئی خانزادہ کو نہیں دیکھا تھا، نہ وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ خان، عنایا نے مجھے گالی دی ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ ملالہ خان کرب سے بولتے رو دی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ملالہ خان کو بولنے سے روک چکا تھا۔ ملالہ سسکتے ہوئے خاموش ہو گئی اور باری قدموں سے عنایا کی طرف بڑھا۔ بہرمند مردانے کا دروازہ بند کرتے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے درخزئی کی پھپھو کو سرد سرخ نگاہوں سے گور رہا تھا، جو سٹپٹاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ عنایا اس کے باری قدموں کی دمک پر اس کی طرف پلٹی۔ وہ یکدم رکا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے لرزتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھیگی نگاہوں میں ٹوٹے کانچ کی چبھن تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے لب بھینچے بے بس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی بے یقینی اور چبھن تھی۔ درخزئی خانزادہ کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اب اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنی مٹھیاں دبوچتے لرزتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ تقریباً جھول رہی تھی۔ وہ بمشکل ہی قدم اٹھا پا رہی تھی۔ اس کی پرسوز ہچکیاں اب زنان خانے میں گونج رہی تھی۔ ملالہ خان درخزئی خانزادہ کو دیکھتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی عورت کا دکھ تھا، وہ تو کہیں نہیں تھی۔ کیا واقعی میں اس کے خان نے اسے کبھی محبت نہیں کی تھی، یا دوسری عورت جو اس کی زندگی میں آئی اس سے عشق کر بیٹھا تھا؟ وہ اپنی سسکیاں تک روک گئی تھی۔ جب کوئی سننے والا ہی نہ تھا تو وہ کیوں سسکتی؟ درخزئی خاموشی سے نم سرخ آنکھوں سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کی سب کچھ تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ کہیں نہیں تھا۔ ایک دل ہے، ایک جان ہے، دونوں تجھ پر قربان ہیں۔ ایک میں ہوں، ایک جان ہے، دونوں تجھ پر، ہاں تجھ پر، دونوں تجھ پر قربان ہیں۔ عشق بھی تو، میرا پیار بھی تو، میری چاہت ذات جذبات بھی تو، پرواز بھی تو، روح ساز بھی تو، میری سانس نبض اور حیات بھی تو، میرا راز بھی تو، پخراج بھی تو، میری آس پیاس اور لباس بھی تو، میری جیت بھی تو، میری ہار بھی تو، میرا تاج راج اور مزاج بھی تو۔ وہ اس کی بھیگی نگاہوں میں دیکھتے خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ نہ آگے بڑھنے کی ہمت ہو رہی تھی، نہ اس کے لرزتے وجود کو تھامنے کی۔ وہ ہچکیاں لیتے اس کی طرف بڑھتی، اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ بہت شدید چکر آیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر مہدوم ہوئی تھی، مگر وہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ وہ ویسے ہی اسے نم نگاہوں سے دیکھتے کھڑا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس کی سرخ لبوں سے لفظ نکل نہ پا رہے تھے۔ درخزئی کے لبوں پر ایک لفظ لرزا، سوین، چٹاخ، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ نے سناٹے کو چیر ڈالا۔ زنان خانے میں ہر زبان گنگ، ہر آنکھ پھیلی کی پھیلی رہ گئی۔ درخزئی خانزادہ کے چہرے پر عنایا کا ہاتھ داغ بن کر ابھرا۔
مگر وہ بس مٹھیاں بینچے خون اتری آنکھوں سے اسے ضبط کی آخری حد پر دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تم نے ہمت کیسے کیا میرے لالا پر ہاتھ اٹھانے کا؟ بہرمن جنونی ہو کر چیخا اور لمحہ بھر میں عنایہ پر پسٹل تان دی۔ عنایہ ہچکیوں اور آنسوؤں کے بیچ صرف درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، شاید اس مرد کو ڈھونڈ رہی تھی جو کبھی صرف اس کا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بہرمن عنایہ کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتے اس پر اپنی پسٹل تانے ہوئے تھا۔